بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا تب تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ تو میری دعا ہی نہیں سنتا۔ ابھی ریسنٹلی میں اپنی ویڈیوز اور دوسری ویڈیوز کے کامنٹ سیکشن میں کامنٹس ریڈ کر رہی تھی تو ایک کامنٹ سامنے آیا جس میں بھائی بتا رہے تھے کہ میں 2-3 مہینے سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کر رہے، اور پھر مجھے خیال آیا جب میری دعا قبول ہونی ہی نہیں ہے تو میں کیوں دعا مانگ رہا ہوں، اور میرا اب دل بھی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کچھ آداب کا ذکر کیا، یہ شرط نہیں ہے لیکن آداب میں سے ہے کہ جب آپ دعا کریں تو قبلے کی طرف اپنا رخ کر لیں۔ نمبر 2 کہ طہارت کے ساتھ آپ دعا کریں، وضو کر لیں، باوضو ہو کر آپ دعا کریں۔ نمبر 3 کہ جب آپ دعا کریں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ کریم، اے لوگوں تمہارے رب باحیا ہے اور بڑے کریم ہے۔ یستحیی من عبدہ اذا رفعها علیہ، یستحیی من عبدہ، تمہارے رب کو حیا آتی ہے کہ کوئی شخص ہاتھ اٹھائے اور تمہارا رب ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان کے لائق نہیں ہے۔ جب بھی آپ دعا کریں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور فوراً ہی اپنی جو حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے لگا کہ اللہ مجھے یہ عطا فرما دے، اللہ مجھے یہ عطا فرما دے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا عجیل ھذا، اس نے جلدی مچائی ہوئی ہے، اور پھر انسٹرکشنز دی کہ جب بھی تم دعا کیا کرو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو بھی حمد سے ریلیٹڈ الفاظ ہیں، کلمات ہیں، وہ ادا کرو۔ اس کے بعد درود پڑھو، اور پھر جو اپنی حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو، پھر دعا کرو، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کی دعا قبول کریں گے۔ اندر پوائنٹ کہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں کے ساتھ پکارا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہی تمام اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ کہہ کے پکارنا ہے یا رحمان کہہ کے پکارنا ہے، تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ اور اس میں ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو آپ الرزاق کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اور آپ توبہ کے طلبگار ہیں، توبہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ التواب کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص تھا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور اس نے کیا جب اس نے نماز پڑھ لی اور دعا مانگی، اس نے کہا اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور پھر کہتا کیا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یہ کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ جب رسول اللہ نے اس شخص کو سنا کہ یہ الفاظ کہہ کے پکار رہا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو اسم اعظم سے پکارا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو شخص بھی جو اللہ تعالیٰ کے عظیم نام ہے یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا حی یا قیوم۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو یا حی یا قیوم کہہ کر پکاریں، اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ دعا کرنے سے پہلے کچھ آپ صدقہ کر دیں، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک آداب میں سے ہے کہ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ اب بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پر آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے بعد میں رکھیں، پہلے توبہ استغفار کریں۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ تم دعا کی قبولیت کیسے مان لیتے ہو کہ دعا قبول کی جائے گی، حالانکہ تم نے اپنی دعا کو بلاک کیا ہوا ہے اپنے گناہوں سے، تمہارے گناہ بیریئر بنتے ہیں، تمہاری دعا کو آگے جانے نہیں دیتے۔ اب آگے سنیے گا، رسول اللہ فرماتے ہیں
اس کا کھانا حرام تھا، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام تھا، اس کا پہنا ہوا حرام ہے، اس کی جو نرشمنٹ ہوئی ہے، یہ جو پلا بڑا ہے وہ حرام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کریں گے؟ اب دیکھیں گناہوں کا یہ اثر ہوتا ہے، تو گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے۔ اور اس حوالے سے کہ جب ہم نے توبہ استغفار کی بات کی ہے کہ جو آپ نے دعا کرنی ہے اس سے پہلے سید الاستغفار پڑھ لیں، جس کو نہیں آتا وہ سید الاستغفار سیکھیں اور ترجمے کے ساتھ سیکھیں، کیونکہ جب آپ کو ترجمہ آتا ہوگا نا تو جو آپ کی فیلنگز بنیں گی اس کو پڑھتے ہوئے، تو ان فیلنگز کے ساتھ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو گے نا تو وہ پھر اور ہی بات ہے۔ میں ایک رف ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں سید الاستغفار، باقی پوری دعا یہ اسکرین پر مینشن ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ خلقتنی وانا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت، میں آپ کے عہد اور آپ کے وعدے پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ اچھا اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا عہد کیا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ جب اتحیات میں جاتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ عہد ہے، یہ کانٹریکٹ ہے جو آپ بار بار رینیو کرتے ہیں کہ اے اللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس عہد پہ جمع رہوں، ڈٹا رہوں، اور میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس شر سے جو میں نے کیا ہے۔ میں آپ کی پناہ کی طرف آتا ہوں اور میں یہ مانتا ہوں، ایگری کرتا ہوں کہ جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہ آپ ہی کی عطا کردہ ہے، میری کوئی بہادری نہیں ہے، یہ آپ ہی نے مجھے عطا کیا ہے۔ اور اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، اے اللہ بس آپ مجھے معاف کر دیں، آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ جب آپ سید الاستغفار پڑھیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بعد پھر آپ اپنی دعا کریں، دعا آپ کی قبول کی جائے گی انشاءاللہ۔